Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کا، جو احمدیز جماعت اصلاح پسند کے بہت ہی سرگرم ممبر ہیں، اور آج کا موضوع گفتگو ہے جس کا کہ سیکنڈ اینڈ شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ لاسٹ پارٹ ہوگا کہ کیا مرزا خاندان کی خلافت کے بانی مرزا محمود صاحب کی موت بہترین وقت میں بہترین موت تھی؟ کوشچن مارک۔ تو اس ریگارڈنگ جانکاری دینے کے لیے محترم طارق چوہان صاحب تشریف لائیں۔ موسٹ ویلکم سر، تھینک یو۔ جی بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ پیور ڈسکشن گروپ میں مجھے آپ نے وقت دیا ہے، کیونکہ پیور ڈسکشن گروپ آج تمام واٹس ایپ گروپ میں ایک ہی ایسا گروپ ہے جس میں آپ تمام مذاہب کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی بات بیان کر سکیں، اور یہ بہت ہی عجیب اور بے مثال بات ہے، اس وجہ سے کہ مختلف گروپس جو ہوتے ہیں اس میں ہر گروپ اپنی بات کرتا ہے اور دوسرے کو کچھ کہنے نہیں دیتا، لیکن پیور ڈسکشن گروپ آج کے دور میں صرف ایک ہی ایسا گروپ ہے کہ جس کا ایڈمن جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک دین کا طالب علم سمجھتا ہے، اور تمام ادیان کو اور تمام مذاہب کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اپنی بات بیان کریں، اور اگر کوئی اس کے خلاف کوئی اپنا موقع پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی آپ پورا موقع دیتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایسا فعال گروپ بنایا جس میں تمام لوگوں کو، مختلف مذاہب، مختلف مسلک کے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ اپنی بات بیان کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے متعلق ہم نے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت مرزا محمود صاحب جنہوں نے مسلم موت کا دعویٰ کیا تھا، وہ ان کا یہ بیان تھا کہ مجھے خدا تعالی نے خبر دی ہے کہ میری موت بہترین وقت میں ایک بہترین موت ہوگی۔ تو ہم اس کا تجزیہ کر رہے تھے کہ کیا ان کو یہ خبر جو وہ کہتے ہیں کہ ان کو الہام سے اللہ تعالیٰ نے دی، کیا یہ خبر ان کی سچ تھی؟ کیا یہ بات جو وہ بیان کرتے ہیں کیا واقعی خدا تعالیٰ کا الہام تھا؟ اگر ان کی موت ایک بہترین تھی تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا، لیکن اگر ان کی موت بہترین نہیں تھی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بات، یہ خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ مرزا محمود صاحب کی اپنی بنائی ہوئی تھی۔ جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ مرزا محمود صاحب نے 1908 میں تو کہا کہ یہ جو مسلم موت ہے جس کا وعدہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو الہامی طور پر دیا گیا تھا، ایک موعود بیٹا، وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا اور ہم بھائیوں میں سے کوئی نہیں۔ لیکن 1914 سے پھر مرزا محمود صاحب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ اس پیش گوئی مسلم موت کے مصداق بن جائیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنے مریدوں کو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 1914 سے 1944 تک یہ 30 سال کا عرصہ ہے جس میں پہلا جو ایک وقت تھا، پیریڈ تھا، وہ اس میں تو وہ اپنے مریدوں کو کہتے رہے کہ آپ پروپیگنڈا کرتے رہیں، اور ان کو منع نہیں کیا کہ مرزا محمود صاحب بھی مسلم موعود ہیں۔ اور پھر 1944 سے 10 سال پہلے تک انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں ہی پیش گوئی مسلم موت کا مصداق ہوں، لیکن چونکہ یہ پیش گوئی مامور کے متعلق نہیں، اس لیے مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1944 میں پھر مرزا محمود صاحب نے آخر ایک طویل خواب کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا کہ مرزا کے پیش گوئی مسلم موت کا مصداق میں ہی ہوں، اور پھر چونکہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، چنانچہ سزا کے طور پر ان کی شاہرگ پر حملہ ہوا اور ان کی شاہرگ کٹ گئی، اور پھر 10 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑنے کے بعد ان کی ایک عبرتناک موت ہوئی، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کا یہ الہام ان کی ایک ذاتی خیال تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا۔
اچھا، آج کا خاص پہلو جو اس سلسلے میں جو میں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب کے پیروکار کہتے ہیں کہ دیکھیں، بیماری اور تکلیفات تو سب پہ آتی ہیں، اور قرآن مجید کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، ان پر بھی بھیانک بیماری آئی۔ تو اگر مرزا محمود صاحب پر بیماری آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ یہ ان کی کذب کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلے میں میری یہ عرض یہ ہے اپنے جماعت احمدیہ کے بھائیوں سے جو حضرت مرزا محمود صاحب کے پیروکار ہیں، کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بیماری آئی تھی وہ ابتلا کے طور پر تھی اور اس بیماری کی وجہ سے ان کا سب کچھ چھن گیا تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بہت ہی تکلیف دہ وقت سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور صحت یابی کے ساتھ ان کو وہ سب کچھ مل گیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر گنوایا تھا۔ مگر مرزا محمود صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ 1944 میں مرزا محمود صاحب نے مسلم موت کا دعویٰ کیا اور 10 سال کے بعد ہی 1954 میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کی شہرت کٹ گئی، اور پھر اس سے اگلے سال 1955 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا، اور پھر جنسی بیرا روی جس کا ہم بہت ثبوت پیش کر چکے ہیں، اس کی وجہ سے وہ عاطشک کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور ان کے جسم پر بے شمار بدبوزار زخم تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، یہ عینی شاہدین کا کہنا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ یہ عاطشک کا مرض ان کے دماغ پر اس کا اثر ہوا اور ان کا دماغ الٹ گیا، اور پھر یہی بیماری ان کے شیزوفرینیا کا شکار ہونے کے باعث بھی بنی۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ شیزوفرینیا ایک ایسی دماغی بیماری ہے کہ اس میں مبتلا انسان کی اپنی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے خیالات اور افعال مبالغہ آمیز ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور مفروضہ کیا ہے۔ اور مرزا محمود صاحب کے بھی اوپر یہی ہذیانی کیفیات طاری رہتی تھی، یہ فالج کے بعد اور اس عاطشک کی بیماری کی پھیلنے کی وجہ سے، اور وہ اکثر ان کو مختلف آوازیں سنائی دیتی تھیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، اور وہ اپنے جو معالج تھے ان کے اوپر بھی وہ شک کرتے تھے، اور ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کی جیسے جاسوسی کی جا رہی ہے۔ مرزا محمود صاحب جو تھے، انہوں نے تو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا، اس لیے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا کبھی بھی بچتا نہیں ہے خدا تعالیٰ کے عذاب سے۔ ایک تو انہوں نے یہ جھوٹ باندھا کہ مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے کہ میری جو موت ہوگی حسین ہوگی، جو کہ جھوٹی نکلی۔ پھر انہوں نے مسلم موت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جو وہ دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے جرم دو ہی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے جھوٹا دعویٰ کرنا، اور دوسرا سچے مرسل کا انکار کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے آیت 33 میں کہ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے۔ مرزا محمود صاحب پر فالج کا حملہ ہونا بھی الہی عذاب کی نشانی ہے، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے انجام آتم میں فالج کے حملہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھ کی مار قرار دیا ہے اور دین کے دشمنوں کے لیے مفلوج اور مجنون ہونے کی دعا کی ہے، اور خصوصی طور پر یہ سزا اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل ہونے کا دعوے دار ہو، کیونکہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے لیے صرف خرابی ہے۔ پھر مرزا محمود صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر میرے بعد میری جماعت میں خرابی پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں جھوٹا تھا، اور آج ہر شخص گواہ ہے کہ مرزا محمود صاحب کی جماعت کو جسے خدائی جماعت سمجھا جاتا تھا، اب عرف عام میں یہ جماعت مرزا خاندان کے جنسی درندوں پر مشتمل ایک جماعت سمجھی جاتی ہے۔ 28 جنوری 1944 میں مرزا محمود صاحب نے یہ اعلان کیا،
انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موعود پیش گوئی کا مصداق ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیش گوئیوں کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر وہ کہتے ہیں جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افتراء سے کام لیا ہے، یعنی جھوٹ سے کام لیا ہے، یا اس بارے میں جھوٹ اور کس بیانی کا ارتکاب کیا ہے، وہ آئے اور اس معاملہ میں میرے ساتھ مباہلہ کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی موقت بعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ فرما دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق۔ الموعود بحوالہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 645۔ پھر مرزا محمود صاحب نے لکھا کہ میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں ایک انسان کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ بھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا۔ وہ میرے ذریعہ سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا، اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غلبہ رہیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا ہے، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ یہ ان کی تقریر ہے جس کا عنوان تھا میں ہی مسلم موعود کی پیش گوئی کا مصداق ہوں، 12 مارچ 1944۔ تو ابھی ہر شخص یہ بات جان سکتا ہے کہ مرزا محمود صاحب کی وفات کو تو عرصہ گزر گیا، اور جماعت کی اس وقت کیا حالت ہے؟ کیا اسلام اس وقت مغلوب نہیں ہے؟ اور کیا جماعت احمدیہ مرزا محمود گروپ کے ماننے والے لوگ اس وقت تمام دنیا کے زیر عتاب نہیں آ چکے؟ مرزا طاہر صاحب کی اپنی نواسی نے جو کچا چھٹا ان مرزا خاندان کے جنسی درندوں کا کھولا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ مرزا محمود صاحب اپنے دعویٰ میں جھوٹے تھے، اور اسی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوئے، اور ایک بدترین موت ان کا نصیب بنی۔ مرزا محمود صاحب کی شہرت پر قاتلانہ حملہ کے بعد، اور اس کے بعد جو پھر فالج کا حملہ ان کے اوپر ہوا، اس کے بعد وہ عملی طور پر معطل ہو گئے تھے۔ یعنی یہ 1955 کے بعد کی بات ہے، اور 1965 میں ان کی وفات ہوئی، تو تقریباً یہ 10 سال کا عرصہ ہے جو اس میں وہ عملی طور پر معطل ہو گئے تھے، اور ان کی جماعت کا انتظام ایک کونسل کے سپرد کر دیا گیا تھا جس کے صدر ان کے بیٹے مرزا ناصر احمد تھے۔ اور یہ یقیناً ایک مقامی عبرت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے فرستادہ اور خدا تعالیٰ کے مرسلین جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں وہ کبھی مجنون اور مفلوج اور نکمے ہو کر دنیا سے نہیں جاتے، جیسا کہ مرزا محمود صاحب اس دنیا سے گئے۔ بہرحال ان کے بیٹے مرزا ناصر احمد صاحب عملی طور پر ہی خلافت پر فائز ہو چکے تھے ان کی اپنی زندگی میں ہی، تقریباً 10 سال کا یہ عرصہ تھا۔ اور ان کی جب وفات ہو گئی مرزا محمود صاحب کی، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر وہ خلافتی گدی پر براجمان ہو گئے، اور یوں وہ تمام لوگ جنہوں نے مرزا ناصر احمد صاحب کو اس خلافتی گدی کے لیے منتخب کیا تھا ان کو وہ گدھا ثابت کر گئے، اس لیے کہ مرزا محمود صاحب نے خود اپنی تقریر خلافت حقہ اسلامیہ میں جو 1956 میں انہوں نے کی تھی، یہ کہا تھا کہ گدھا ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ گدھا پن جماعت کے لوگ مسلسل کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ مرزا ناصر احمد کی موت کے بعد جماعت کے گدھوں نے ایک دفعہ پھر مرزا محمود صاحب کے بیٹے مرزا طاہر احمد صاحب کو خلافت کی گدی پر بٹھا دیا۔ یعنی پہلے گدھا پن کیا، مرزا ناصر احمد کو بٹھایا، اور پھر مزید گدھا پن کیا، مرزا طاہر احمد صاحب جو مرزا محمود صاحب کے بیٹے تھے ان کو بٹھا دیا۔ اور پھر جب بیٹے ختم ہو گئے تو مرزا محمود صاحب کے نواسے کی باری آ گئی، اور یہ گدھا پن پھر دہرایا گیا۔ اور اب تو مرزا محمود صاحب کی جماعت کے مولوی اپنے گدھے پن پر دوام اختیار کرتے ہوئے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ آئندہ بھی خلیفے مرزا محمود صاحب کی اولاد میں سے ہی آتے رہیں گے، یعنی
ہم آئندہ قیامت تک گدھے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب کی شہرت کا کٹنا اور ان کا بد انجام ہونا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے عین مطابق ہے۔ جیسے سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی اسی آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ جب ہم اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے سورہ الحاقہ کی، تو اس میں ہمیں چند شرائط واضح نظر آتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا شخص جو دعوے دار ہو خدا تعالیٰ سے الہام پانے کا، وہ مجنون نہ ہو، یعنی دماغی طور پر پاگل نہ ہو، اور کیونکہ اگر مجنون ہے تو پھر وہ جو کچھ بھی کہے اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ دماغی طور پر حاضر ہو، اور تقوّلا کا جو لفظ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ الفاظ خدا کی طرف جو وہ منسوب کرتا ہے وہ خود بنائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ لفظی الہام کا قائل ہو، یعنی یہ نہ کہتے ہو کہ خدا نے بس میرے دل میں ڈال دیا، یہ ڈال دیا، بلکہ وہ الفاظ بھی پیش کرے، جیسا کہ مرزا محمود صاحب نے وہ الفاظ پیش کیے۔ مرزا محمود صاحب نے جب 1944 میں یہ دعویٰ کیا، اس وقت وہ دماغی طور پر بالکل ٹھیک تھے اور ایک پوری جماعت کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس لیے پہلی شرط بھی ان پہ یہ آ جاتی ہے پوری کہ وہ مجنون نہیں تھے جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور پھر انہوں نے لفظی الہام بھی بتایا، کیونکہ آیت میں بعض الاقاویل کا لفظ موجود ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، جیسا کہ مرزا محمود صاحب نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلم موعود بنایا ہے۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کا اعلان بھی لوگوں کے سامنے کرے، یعنی خود خاموش نہ رہے، کیونکہ آیت میں تقول کا فاعل خود مدعی ہے، کوئی دوسرا نہیں، یعنی دعویٰ کرنے والا خود یہ بات کرے، دوسرے لوگ نہ یہ کہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ مرزا محمود صاحب نے یہ چالاکی کی کہ 10-15 سال شروع میں 1914 کے بعد وہ خود انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اپنے مریدین کو کہتے رہے کہ آپ لوگ پروپیگنڈا کریں کہ میں ہی مسلم موعود ہوں۔ لیکن پھر آخر ان سے رہا نہ گیا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں ہی پیش کوئی مسلم موعود کا مستحق ہوں، اور پیش کوئی مسلم موعود میں جو باتیں ہیں وہ میرے اوپر پوری ہوتی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی ان کی چالاکی تھی خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ لیکن آخر 1944 تک میں انہوں نے پھر دعویٰ کر دیا اور خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آ گئے۔ چوتھی اور اہم شرط اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہونے چاہیے جن کے متعلق یہ خیال ہو سکے کہ وہ ہر مشکل میں اس مدعی کے ممد و معاون ہوں گے، کیونکہ جو اس میں 48 آیت ہے اور 49 آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور تم میں کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی اس کی کوئی ایک جماعت ہوگی جو اس کے وہ مددگار ہوں گے اس کے کام میں۔ تو مرزا محمود صاحب کی بھی ایک جماعت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے مرزا محمود صاحب کو پکڑ لیا، اور اتنے محافظ و اتنی جماعت ان کو نہیں بچا سکتی، اور ان کی شارک قطع کر دی گئی، اور پھر خدا کی طرف سے دکھ کی مار
فالج کی صورت میں بھی ان کے اوپر نازل ہوئی، جس سے ان کی ایک عبرتناک موت ہوئی۔ جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے منظوم کلام میں کہ پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا، قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا، جھوٹ سچ میں جو ہے فرق پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 281۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے اور بھی الہامات ہیں جس میں مرزا محمود صاحب کے بد انجام کے متعلق خبریں موجود ہیں۔ چنانچہ 9 جنوری 1903 کا الہام ہے، عربی کا یہ الہام تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان وعد اللہ عطا ورکلا ورکا فتوبہ لمن وجد ورایا قتل خیبتاً وزیدہ حیبتاً۔ اس کا ترجمہ جو مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خود ہی کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا وعدہ آیا اور زمین پر ایک پاؤں مارا اور خلل کی اصلاح کی، پس مبارک وہ جس نے پایا اور دیکھا۔ ایسی حالت میں مارا گیا کہ اس کی بات کو کسی نے نہ سنا، اور اس کا مارا جانا ایک ہیبت ناک امر تھا، یعنی لوگوں کو بہت ہیبت ناک معلوم ہوا اور اس کا بڑا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا۔ مرزا محمود صاحب اس الہامی کلام کے بھی وہ مورد ہوئے اور ایک ہیبت ناک موت سے ان کو دوچار ہونا پڑا، جو ایک عبرتناک موت تھی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ایک الہام ہے اخرج منہ الیزیدیون، یعنی یہ قادیان کے متعلق الہام تھا جو تذکرہ 181 صفحہ پر ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ قادیان میں یزیدی صفت لوگ پیدا ہوں گے، اور یہ جو یزیدی صفت لوگ سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی خاص قوم یا خاص قبیلہ نہیں، بلکہ یزید پلید کی رعایت سے اس کے پیروکاروں کو یزیدی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ خبر تھی کہ کوئی ایسا خلیفہ ہوگا جو یزید کی طرح خلافت حقہ اسلامیہ کا دعوے دار ہوگا، جیسا کہ یزید نے بھی خود کو خدا کا بنایا ہوا خلیفہ کہا تھا کہ وہ اسلامی خلیفہ تھا، تو اسی طرح مرزا محمود صاحب نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، اور وہ یزیدی صفت خلیفہ یزید پلید کی طرح مرزا محمود صاحب بھی وہ یزیدی صفت خلیفہ تھے۔ اور پھر اس پیشگوئی میں یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ایسے سامان کرے گا کہ یہ یزیدی خلیفہ اپنی یزیدی پیروکاروں کے قادیان سے نکال دیا جائے گا، جیسا کہ اخراج کے لفظ سے ظاہر ہے۔ اور اس کی تخصیص کرنے کے لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ایک اور الہام ہوا تھا، بلائے دمشق، جو تذکرہ صفحہ 110 پر ہے، اور اس میں بھی یہی بات بتائی گئی تھی کہ یزید کا پایا تخت دمشق تھا، اسی طرح قادیان اس یزیدی خلیفہ کا پایا تخت ہوگا، اور یہ بلا قادیان میں پیدا ہوگی اور پھر وہاں سے نکالی جائے گی۔ پھر ایک اور الہام حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ہے جو ازالہ اوہام میں صفحہ 187 پر درج ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ ایک شخص کی موت کی نسبت خدا تعالیٰ نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ کلب یموت علی قلبی، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی کے اندر راہی ملک کے بقا ہوگا۔ تو حضرت مرزا محمود صاحب کی پیدائش جو ان کی تو 12 جنوری 1889 میں ہوئی، لیکن پبلک زندگی جو ان کی جماعتی زندگی ہے اس کا آغاز 14 مارچ 1914 کو ہوا، جب انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی الوصیت میں درج جو وصیت تھی اس کو رد کر کے، اور وہ انجمن جس کو وہ جانشین بنا کر گئے تھے اس میں تفرقہ ڈال کر نام نہاد خلافت گدی پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر جماعت احمدیہ کے لوگوں کو
گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے بھی دور لے گئے، اور قرآن مجید کی تعلیم سے بھی دور لے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، جو ایک بہت بڑا جرم تھا جو ان کے ہاتھ سے سرزد ہوا۔ اس پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص شہرت کے آدمی کے متعلق بتایا گیا ہے، جو اپنے اعمال و کردار کے لحاظ سے اس کا مصداق بنے گا، اور اس سے مراد کوئی عام معمولی آدمی ہرگز مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر صاف اس میں بتایا گیا کہ وہ 52 سال کے اندر قدم دھرنے کے بعد، یعنی اس معینہ سال کے اندر اندر ہی راہی ملک بقا ہوگا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ مارچ 1914 کے بعد مارچ 1965 تک یہ 51 سال بنتے ہیں، اور ابھی 52 سال کے ختم ہونے میں 4 ماہ اور 6 دن باقی تھے کہ مرزا محمود صاحب ایک عبرتناک موت کا دوچار ہو گئے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی تھی کہ 52 سال میں قدم دھرنے کے بعد وہ پھر ان کے اوپر یہ خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ جماعت احمدیہ جو مرزا محمود صاحب کے پیروکار ہیں، وہ اس الہامی پیش گوئی کو ذوالفقار علی بھٹو پر لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس وجہ کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو کام کیا وہ بالکل خدا تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق تھا کہ جماعت احمدیہ محمودی گروپ کو اسلام سے خارج کر دیا۔ بظاہر تو یہ بات عجیب ہے کہ کوئی شخص جو سیاسی رہنما ہے وہ کسی جماعت کو اسلام سے نکالے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ خدا کے نشتر ہیں چنگیز و تیمور، یعنی جب خدا تعالیٰ کی طرف سے فاسق فاجر مسلمان اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کو مقرر کیا جاتا ہے جو ان کے اوپر پھر اپنا عذاب کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ اور جماعت احمدیہ محمودی گروپ کے اوپر جو 1974 میں جو ہوا وہ ایک عذاب تھا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا تھا۔ سب سے بڑا دجل انہوں نے کیا تھا کہ خود خلیفہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ خلیفہ ہے، اور خلافت علی منہاج نبوت پر قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے، جو بہت بڑا دجل تھا۔ اور حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کر دیا، قرآن مجید کی تعلیم کا انکار کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انکار کر دیا۔ تو اس جرم کی سزا میں پھر بھٹو جو خود کوئی مذہبی انسان نہیں تھا، وہ خود بھی فاسق تھا، تو پھر ان فاسقین پر وہ ایک خدا کا عذاب بن کر نازل ہوا اور ان کو اسلام سے نکال دیا گیا۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی پیغام تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جماعت نہیں ہے، اور نہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، بلکہ یہ مرزا خاندان کی خلافتی گدی کے لوگ ہیں جن کا دین سے کچھ بھی واسطہ نہیں۔ اب اس میں مرزا محمود صاحب کو ایک کتے کا لفظ ان کے متعلق استعمال کیا گیا ہے، تو ایسی بات نہیں کہ مرزا محمود صاحب کی کوئی ظاہری شکل ایسی تھی، بلکہ کتے سے مراد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایسا شخص لیا ہے جو مال و دنیا کی حرص میں اس کی روحانی حالت کتے کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو مرزا محمود صاحب بھی ذاتی شہرت کے بہت شوق تھے، وہ اپنی مرزا خاندان کو ان کو بہت اونچا دیکھنا چاہتے ہیں مالی طور پر، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ ان کی سیاسی عزائم بھی بہت خطرناک تھے، اور نفسانی خواہشات ان میں بہت زیادہ تھی، ہر طرح کی لالچ ان میں تھا، اور وہ مسلم موت بن کر انہوں نے قادیانی جماعت احمدیہ جو تھی اس کے اوپر قبضہ کیا، اور پھر ہر ایک وقت دوسروں کے اوپر وہ غراتے رہتے تھے۔ جماعت احمدیہ لاہور کے متعلق خاص کر، کیونکہ اس وقت وہ ان کے حریف تھے، تو ان کے بہت ہی
غلط قسم کے بیانات ہیں، یعنی وہ ان کو کتے کی اس طریقے سے ان کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک اور اعلان ہے 16 اپریل 1902 کا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ رات میں نے کشف میں دیکھا کہ کوئی بیمار کتا ہے، میں اسے دوائی دینے لگا ہوں تو میری زبان پر جاری ہوا اس کتے کا آخری دم ہے۔ تو یہ جو مرزا محمود صاحب تھے، ان کے متعلق جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو ان کی بیماری جب انتہا پر پہنچ گئی تو وہ اپنے منہ میں سے کتے کی طرح آوازیں نکالا کرتے تھے۔ پھر ایک خانسامہ جو ان کے گھر کام کرتا تھا، اس نے یہ بیان کیا کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ اپنے ایک رویا دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ مرزا محمود صاحب ایک گندی نالی سے کتے کی طرح چپ چپ پانی پی رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے جماعت احمدیہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اس لحاظ سے ظاہری حالت بھی ان کے اندر اس طرح کی پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہ بات ہے کہ 52 سال کی جو عمر جو بیان کی گئی اس کا انسانوں کی طبی عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ واضح رنگ میں خلیفہ ثانی مرزا محمود صاحب پر یہ اطلاق پاتی ہے، کیونکہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے غلبہ اسلام کے مشن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا اگر کوئی شخص تھا تو ان کا اپنا بیٹا مرزا محمود صاحب المشہور خلیفہ ثانی تھا، اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کا رخ موڑ دیا، اور غلبہ اسلام کی جگہ اس نے غلبہ خاندان مرزائیت کی بنیاد رکھی، جو ایک بہت بڑا جرم تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قرآن مجید میں بھی بلم بن باورہ کا ذکر ہے، جو بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اور اسے الہام ہوتے تھے، یعنی وحی الہی سے وہ مشرف تھا، لیکن اس میں تکبر پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا، اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور فرمایا کہ جیسے ایک کتا اس کے اوپر آپ حملہ کریں تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ حملہ کریں تب بھی وہ ہانپتا ہے، یعنی ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر اپنے نفس کا غلام ہو گیا، وہ اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ اپنی خست اور کمینگی میں کتے کی طرح بن گیا جو انتہائی کبھی حالت اور کبھی صورت میں ہو۔ تو بلم باور کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو اس کو الہام کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کو آسمان کی طرف لے کر جائے، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر زمین کی طرف جھک گیا، اور چنانچہ ہمیشہ کے لیے کتے کی مثال قرآن مجید میں اس کے لیے رہ گئی کہ اس کو تم دھتکارو تب بھی وہ ہانپتا ہے، کچھ نہ کہو پھر بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ محمود صاحب بھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ ایک پاکیزہ اور برگزیدہ خون ان کے اندر دوڑ رہا تھا، اور ان کے اندر ایسی صلاحیتیں تھیں کہ وہ ایک عظیم روحانی مقام حاصل کرتے، لیکن وہ بلم باور کی طرح ایک نفسانی خواہشات کی طرف جھک گئے، اور آسمان کی طرف اٹھنے کے بجائے وہ زمین کی طرف جھک گئے، اور اپنے مرزا خاندان کی غلبہ کے چکر میں پڑ گئے، اور مرزائی خلافتی گدی بنا لی، اور اس کو خدا کا بنایا ہوا کہہ دیا، جو کہ ایک بہت بڑا کبھی جرم تھا جو ان سے سرزد ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک اور الہام ہے، جس کا پہلا فقرہ یہ تھا کہ دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نواب محمد علی خان صاحب کو ایک خط لکھا، اس میں یہ لکھا کہ اس کے بعد ایک الہام ہوا جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں ہو جائے۔ اس کا پہلا فقرہ یہ ہے کہ دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے، ایک پیشگوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے۔
میں نے بجوز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس پیشگوئی کے ایک حصہ کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے۔ بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس کو ٹال دے، اور دوسرے حصہ کا حادثہ خاص ہم سے ہے اور ہمارے گھر کے کسی شخص سے متعلق ہے۔ تذکرہ صفحات 227 تا 228۔ اور بعد کے جو حالات اور واقعات تھے انہوں نے پھر یہ ثابت کر دیا کہ یہ گھر کا فرد جس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی خواب دیکھی تھی، منظر خواب تھی، وہ یہ گھر کا فرد یہ مرزا محمود صاحب ہی تھے جو ان کے اپنے بیٹے تھے۔ اور قرآن پاک کی روشنی میں مرزا محمود صاحب کی بدعمالیاں انہیں وہی کلب یعنی کتا ثابت کرتی ہیں، اور پھر ان کے جھوٹے خلافتی اقتدار کی عمر بھی حضور علیہ السلام کی، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیش گوئی کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ 1914 سے 1965 تک 51 سال پورے ہو کر جب انہوں نے 52 سال میں قدم رکھا تو پھر 7 نومبر 1965 کو وہ ایک عبرتناک موت کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شاہرگ پر قاتلانہ حملہ کے نتیجے میں وہ اپنے خلافتی اقتدار کے 52 سال کے بعد ہی 42 سال کے بعد ہی وہ عملاً معذور ہو چکے تھے 1954 1955 میں، اور مفلوج ہو چکے تھے اور معطل ہو چکے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے انہیں اس وقت تک مرنے نہیں دیا جب تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی یہ پیش گوئی کہ وہ 52 سال میں قدم رکھے گا تو پھر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو یہ کیا کوئی اور ایسی مثال مل سکتی ہے جس پر یہ پیش گوئی پوری ہو؟ سوائے مرزا محمود صاحب کے کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ اور ایسی عبرتناک موت جیسی مرزا محمود صاحب کی ہوئی، جو ببانگ دوہل اور یہ بات بیان کر رہی ہے کہ دیکھو جو مجھے دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ تو تمام یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مرزا محمود صاحب اپنے دعویٰ مسلم موت میں بھی جھوٹے تھے، اور وہ جو الہامات وہ خدا کی طرف سے بنا کر پیش کر رہے تھے وہ بھی جھوٹے تھے۔ ان کی موت بھی حسین موت نہیں بلکہ ایک بھیانک موت تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹا دعویٰ کر کے افترا کیا تھا۔ اور پھر وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد میری جماعت جو ہے وہ ایک بہت ترقی کرے گی، وہ بھی غلط بات ہوئی، کیونکہ اس وقت جماعت جو ہے وہ نہایت شرمناک حالت میں ہے اور تمام دنیا اس کے اوپر ہنس رہی ہے، اور ان کی جو جماعت جو مرزائی خاندان کی جو درندگی ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے، اور اس کو سامنے لانے والا کوئی اور نہیں مرزا خاندان کے اپنی جماعت کا ایک فرد ہے، جو مرزا طاہر جو خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ، اس کی وہ نواسی ہے، اور تیسرے خلیفہ مرزا ناصر احمد کی وہ پوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عبرتناک موقع ہے، واقعہ ہے، جس سے مرزا محمود صاحب کے پیروکاروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ دجل جو مرزا محمود صاحب نے 1914 سے شروع کیا تھا، جس کا اب آخری پردہ فاش ہو چکا ہے، اس کو چھوڑ کر اب وہ اس صحیح مسلم موت کی طرف ان کو آنا چاہیے جو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں، جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق مسیح ابن مریم بھی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں، اور وہ مسلم موعود بھی ہیں، اور وہ موعود روحانی بیٹے بھی ہیں جس کی خبر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں دی گئی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے جتنی بھی باتیں کہیں میں نے پورے دھیان سے سنی ہیں، تو میرے 2 چھوٹے چھوٹے کوشچنس ہیں، تو سر پلیز جواب عنایت فرمائیں۔ سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ جس کو کہ لفظ عبرت ناک آپ بھی یوز کر رہے ہیں سر، اور مریض بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ بھی عام فہم بات ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی مریض ہو جائے
تو جتنی پریشانی اس کو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، بٹ اس کے لواحقین کو بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو تیمارداری کرتے ہیں یا اس کی سیوا کرتے ہیں سر۔ بٹ ایسی موت کو، یعنی کہ مرنے سے پہلے اتنے زیادہ ٹائم کے لیے اتنی زیادہ پریشانیاں سہے ایک انسان، تب جا کے اس کی روح پرواز کرے، ایسی موت کو آپ مسلم اور خصوصی طور پر احمدیز لوگ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے احمدیز آپ بھی ہیں، جماعت والے بھی احمدیز ہیں، مرزا صاحب کو مانتے ہیں، تو مطلب آپ مذہبی طور پہ یا ٹیکنیکلی طور پہ ایسی موت کو کیا مانتے ہیں جو بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ بیماریوں کے بعد ایک موت ہو؟ اس کو آپ کیسی مانیں گے؟ اچھی موت مانیں گے؟ کیسی موت مانیں گے؟ خدا کا اس میں کوئی اچھا پن سمجھیں گے یا خدا کی سزا دینے والی بات؟ بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، اصل بات یہ ہے کہ عام انسانوں کی موت کیسے ہوتی ہے اس سے اس بات کا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اب آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں، بوسنیا میں اور بہت سے جگہ میں، برما میں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئیں اور کیسے کیسے مطلب ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، لوگوں کے زندہ لوگوں کی کھالیں کھینچی گئیں۔ تو ظلم تو لوگوں پہ بہت ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے انسان ہی ہوتے ہیں، تو یہ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے مرزا محمود صاحب کی جو حالت ہوئی، اس وجہ سے کہ مرزا محمود صاحب نے اپنے الہامات پیش کیے اور یہ دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا کہ میری موت حسین ہوگی، تو جبکہ اس کے بالکل برعکس ہوا اور ان کی موت عبرتناک ہوئی اور ان کا دماغ بھی الٹ گیا اور ان کی حرکتیں جو وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتے تھے اور ان کو باندھ کر رکھا جاتا تھا اور ان کی چارپائی اسی طرح کی تھی، جیسا کہ میں نے خود بھی ان کو ایک مردہ لاش کی طرح دیکھا تھا پڑے ہوئے، لوگ قریب سے گزرتے جاتے تھے اور یہ حالت ہمیشہ ان کی بڑا عرصہ تک رہی۔ تو عام شخص کے ساتھ اگر کوئی ایسی ظلم زیادتی ہوتی ہے، دکھ کی، تکلیف کی موت ہوتی ہے، تو وہ ایک عام واقعہ، اس کو ہم کوئی مثال کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن مرزا محمود صاحب کا واقعہ خاص اس وجہ سے ہے کہ ان کے دعوے اس طرح کے تھے جو ان کو جھوٹا ثابت کیا گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قد خواب من افطرا، کہ جو خدا کی طرف جھوٹ بولتا ہے وہ اس کے لیے پھر خرابی خرابی ہے، اور یہی مرزا محمود صاحب کے ساتھ ہوا۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے اس آڈیو میں ورڈز یوز کیے کہ چارپائی سے باندھ کر رکھتے تھے اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو کیا یہ باتیں یہ جماعت نظام والے بھی مانتے ہیں یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مخالف کی باتیں ہیں؟ پلیز شارٹیسٹ آنسر، تھینک یو۔ جی نہیں، یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ اگر یہ باتیں مان جائیں تو پھر یہ تو خود ہی ثبوت دے دیں گے، لیکن جو باتیں بیان انہوں نے کی ہیں کہ وہ ان کی جو حالت تھی، ان کے ڈاکٹر منور صاحب جو ان کے اپنے بیٹے تھے، انہوں نے یہ حالت بیان کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو چشمدید گواہ تھے ان کی باتیں سچ ہیں، جو مرزا محمود صاحب کی اپنی حالت رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جو مرزا محمود صاحب کے ہوتے ہوئے جس نے خلافت کا کام سنبھالا، جس میں مرزا ناصر احمد صاحب ان کے جو اپنے بیٹے تھے وہ اس کے سربراہ تھے، تو عملی طور پر وہی کمیٹی ایک کونسل تھی جو یہ کام دیکھتی تھی خلافت کے، تو مرزا محمود صاحب تو عملی طور پر معطل تھے۔ تو مرزا محمود صاحب کے پیروکار تو یہ باتیں تفصیلات نہیں نہ مانتے کہ وہ کتوں والی حرکتیں کرتے تھے، یہ تو ظاہر ہے جو دوسرے چشمدید گواہ ہیں وہ لوگ، ان لوگوں نے یہ بیان کی ہوئی ہیں۔ محترم طارق چوہان صاحب، لاسٹ کوشچن آج کے سیشن کے ریگارڈنگ، اور معذرت اگر کوئی بات برا لگے، ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جن لوگوں کو آدمی خود مانتا ہے ان کے لیے باتیں کچھ اور پیش کی جاتی ہیں اور جن کو نہیں مانتے ان کے لیے کچھ اور؟ ابھی مجھے یاد ہے کہ تھوڑے دن پہلے آپ کا سیشن ہوا تھا ایک علی نام کے نوجوان سے، انہوں نے بھی ایسا کچھ بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پیش گوئی میں بھی ایک پیش گوئی ایسی تھی کہ ان کی موت جب ہوگی تو بہت آرام سے ہوگی اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہی آپ نے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے ریگارڈنگ بھی بتایا کہ ان کی الہام وہی بھی یہ تھی کہ ان کی موت آسانی سے ہوگی۔ اب ان کی موت کو ٹھیک ہے کہ یہ بیمار ہوئے، بستر پر لاچارے کی طرح پڑے رہے، تو آپ نے عبرتناک بتا دیا محترم طارق چوہان صاحب، بٹ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی بہت زیادہ پرابلمس فیسز کی ہیں، بہت زیادہ علالت میں وہ رہے ہیں اور انہیں بھی بہت زیادہ کشٹ ہوئے ہیں، تو ان کی موت کو آپ کیوں صحیح موت مانتے ہیں یا عبرتناک نہیں مانتے؟ لاسٹ کوشچن پلیز رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔
جی، مرزا غلام احمد علیہ السلام کی موت تو اس طرح کی نہیں تھی، وہ تو آخر وقت تک کام کرتے رہے۔ پیغام صلح انہوں نے ایک کتاب اور پوری لکھی جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی، تو وہ آخری وقت تک، بلکہ ملفوظات میں ہے کہ وہ ان کی وفات سے ایک دن پہلے ایک شخص ان سے ملنے آیا اور اس کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، تو ان کا تو کبھی دماغ اس طرح کا نہیں الٹا، وہ اپنے آخری وقت تک وہ کام کرتے رہے جس مشن پہ وہ تھے۔ تو ان کی موت تو واقعی بہت خوبصورت موت تھی۔ اور مرزا محمود صاحب کی تو 10 سال کی ایک زندگی ہے جو انہوں نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کی، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے دعویٰ میں ہر طرح سے جھوٹے تھے، تو ظاہر اسی وجہ سے ان کی یہ موت ہوئی۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق تو ہم نے ثابت کیا ہے وہ اپنے تمام دعوی میں سچے تھے۔ تو باقی یہ کہ میں نے تو اپنا موقف بیان کرنا ہے، جو شخص اس کو سچ نہیں سمجھتا اس کی مرضی ہے، لیکن ہم تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو اپنے تمام دعوی میں سچے سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہر وقت اس کے ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ثبوت دینے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے۔ اب جیسے مرزا محمود صاحب کے ساتھ جو ہوا، ان کے پیروکار تو نہیں یہ بات مانتے نا، وہ تو ان کو پھر بھی مسلم موعود ہی سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے رہے، ان کی مرضی ہے۔ حقائق ہم نے بیان کر دیے تھے، ہم نے بیان کر دیے، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنا موقف بیان کروں اور تمام گروپ کے لوگ یہ باتیں سن سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اصل میں اکابرین کے ریگارڈنگ کوئی بھی کمنٹس کرتے ہوئے اس لیے بچتا ہوں کہ خدا نخواستہ ایک بھی غلط لفظ نکل گیا تو پھر پکڑ ہو جائے گی۔ اب یہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ ان کی خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا کیا مسئلے ہیں، تو کیونکہ شاید ایسا بھی کچھ میں نے پڑھا تھا کہ 100 بار یورین کی ضرورت ہوتی تھی، انہیں پیشاب کو جانا ہوتا تھا، اور لاسٹ میں تو خیر وہ لیٹرین وغیرہ کی یا لوز موشنز کی پرابلم تھی۔ خیر خدا تعالیٰ سب کا بھلا کرے، خدا تعالیٰ سب کی منزلیں آسان کرے، اور خدا تعالیٰ سب کے گناہ یہیں پہ معاف کرے سر، ہمارے بھی، ہم بھی لوگ ان میں بہت گناہ گار ہیں۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔